السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ سن ہی رہے ہیں میرے چینل پہ الحمدللہ ازواج مطہرات کی تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کر رہا ہوں۔ امہات المؤمنین سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ بھی انشاءاللہ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ واقعہ بیان سن چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آج کا جو واقعہ ہے نا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پیاری اور سب سے چہیتی بیوی، ہمارے اور آپ کی ماں امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان انشاءاللہ میں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کون تھی؟ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ سرکار سے آپ کا نکاح ہوا، کتنا پیار آپ سرکار سے کرتی تھی، اور میرے آقا جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں بالکل آپ سنیے، دل تھام کر سنیے شروع سے لے کے آخر تک۔ اگر کچھ چاہتے ہیں کچھ حاصل کرنا، کہ آپ کو کچھ حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ ضرور سنیے شروع سے لے کے آخر تک، اور اتنا شیئر کر دینا اس کو، اتنا شیئر کر دینا کہ بس تمام ہی لوگ اس کو سن لیں۔ اور انشاءاللہ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیجئے، تو آج میں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے، میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو آن کر لینا، ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر کر دینا، اور بس میں کچھ نہیں کہوں گا، اچھا لگے تو بس سپورٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا اتنا سننے کے بعد ہی۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں، یعنی سرکار کی جتنی بیویاں ہیں صرف حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کنواری تھی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ملاحظہ فرمائیں۔ اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، جلد 1 صفحہ نمبر 532۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا، یعنی حضرت سرکار فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ یعنی سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن لگاتار خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر سرکار کے پاس لاتا تھا اور مجھ سے یہ کہتا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب آپ کی شادی ہو گئی، جب سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں سرکار کہتے ہیں کہ وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 573۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں،
اور 68 حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب وہ کون کون سی ہیں سنیے انشاءاللہ۔ وہ کون سی 10 فضیلتیں ہیں؟ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں کی فرمایا، یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، میرے سوا ازواج مطہرات میں کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ اللہ۔ دوسری فضیلت۔ تیسری کیا ہے سنیں، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت سنیں، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی۔ اے سبحان اللہ۔ اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5ویں فضیلت سنیں، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ 6ٹھی فضیلت ملاحظہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 7ویں فضیلت، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ وہ اعجاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ یا کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ اب 8ویں فضیلت ملاحظہ کریں، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ۔ یعنی سرکار کا وصال ہوا تھا تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے 9ویں فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ 9ویں فضیلت۔ 10ویں سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں یہ 10 فضیلتیں ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین میں یعنی سرکار کی بیویوں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، یہ صرف مجھے حاصل ہے۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام امہات المؤمنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں، اور ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ یعنی ام درہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھی، اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھی، اس دن میں وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ اے سبحان اللہ۔ سخاوت تو دیکھو کتنی بڑی سخاوت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ اللہ اللہ۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی
بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ شعر کہہ رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو یہ دوا کا معاملہ جو ہے، ٹھیک ہے، علاج و معالجہ کی مہارت جو ہے آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اطباء آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اسی لیے مجھے طبی معلومات میں بھی حاصل ہو گئی۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان شب سہشنبہ 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو، یعنی آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میں بیان کر رہا ہوں، میرا دل دھڑکنے لگا یار، کیسا ذکر ہے، اللہ کی قسم ایسا ذکر دنیا کی کوئی بھی چیز، کسی چیز کا ذکر نہیں ملے گا یار سننے کو۔ دوستو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر تھا۔ انشاءاللہ اب ہم جو ہے سرکار کی چوتھی بیوی یعنی ہماری چوتھی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، اتنا شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان تک میری ویڈیو پہنچ جائے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔